تینوں مل کر خدا ہو گئے. نعوذ باللہ من ذلک. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا ایک ہے، تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود، ایک اکیلا اللہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر نہیں رکے یہ لوگ ان باتوں سے جو کہ کہہ رہے ہیں تو ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس پر وعید سنائی دردناک عذاب کی. اب تو توبہ کر لینا چاہیے. جب توحید معلوم ہو گئی تم کو، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ توحید کیا ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے حکم پر چلو اور ایک اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو، یہ توحید ہے. جب یہ بتلا دیا اور تسلیث سے منع کر دیا کہ تین خدا نہ مانو، تو اب اس بات پر یقین کر لو اور توبہ کر لو پچھلی باتوں سے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر نہیں رکے لوگ اس سے جو کہ کہہ رہے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. جو کہ یہ تسلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ وعید سنا دی اللہ تعالیٰ نے، توحید بھی بتلا دی کہ ایک اللہ کو مانو اور وعید بھی سنا دی کہ اللہ کی طرف سے تم کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، دردناک عذاب. اب توحید کو مان لو اور وعید سننے کے بعد میں تو توبہ کر ہی لینا چاہیے. افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ سے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے، صرف رسول ہے، خدا نہیں ہے. وہ ان کو خدا مت کہو، یہ بھی مت کہو کہ جو مسیح ہے وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی مسیح ہے، یہ بھی مت کہو. اور یہ بھی مت کہو کہ تین میں سے ایک مسیح ہے، تین مل کر خدا ہے. مسیح ابن مریم، ان کی والدہ مریم اور اللہ، ان تینوں کو ملا کر ایک خدا، یہ بھی مت کہو. یہ دونوں عقیدے غلط ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے، ان سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے بھی معجزات دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے اور نبیوں نے معجزات دکھائے، تو ان معجزات کی وجہ سے ان کو کسی نے خدا نہیں مانا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اگر معجزہ دکھایا تو ان کا معجزہ دیکھ کر ان کو خدا کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی خدا نہیں ہے. معجزہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں تاکہ معجزہ دیکھ کر لوگ یقین کر لیں کہ اللہ کے رسول ہیں. تو ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے مریم، وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے. سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی. وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے مردوں میں سے بھیجے، عورتوں میں سے کوئی رسول بن کر نہیں آیا، عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا. تو حضرت مریم نبی بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک اللہ کی ولی ہے اور ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. حضرت مریم کے پاس زکریا علیہ السلام جاتے تھے محراب میں تو نئے نئے پھل ملتے تھے ان کے پاس رکھے ہوئے جس کا موسم ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا ما لک ھذا
خالو تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے، اور ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے لڑکا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ لڑکی پیدا ہوئی تو کہا رب اے میرے پروردگار انی ولدتها انثى، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہم نے جو لڑکی دی ہے کوئی لڑکا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں لڑکا ملتا وہ اس کے برابر نہیں ہوتا جو اس لڑکی کا درجہ اور مقام ہم نے بنایا۔ تو بہرحال انہوں نے لڑکی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اب جتنے بیت المقدس کے خادم تھے سب کہہ رہے مریم کی خدمت میں کروں گا، مریم کی نگرانی میں کروں گا، لیکن قرآن ڈالا گیا تو قرآن میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور وہی حقدار تھے، اس لیے کہ وہ خالو بھی تھے ان کے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس تو نئے نئے پھل رکھے ہوئے جن کا موسم بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ نئے نئے پھل کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو اللہ بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ایک نیک صالح بچہ عطا فرما دیجئے۔ حضرت اللہ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل